بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی عام سی بات لگتی ہے اور اب تو کہہ کہ ہم تھک بھی گئے کہ لوور کورٹس میں انصاف نہیں ملتا. بڑی پالیسیز آئیں, بڑی کوشش بھی کی جاتی رہی کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوور کورٹس میں جلد سستا انصاف مل سکے, لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا. کوششیں ہائر کورٹس کی طرف سے ہوتی ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی پلی لی جاتی ہے. پلی یہ لی جاتی ہے کہ جی سٹاف کم ہے اور وہاں پہ گنجائش نہیں ہے. وہاں پہ جس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے, ایک ایک جج جو ہے لوور کورٹ کا, اس کے پاس کئی سو کے حساب سے کیسز ہوتے ہیں. سو اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ہر کیس کو ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ پڑھ سکے, دیکھ سکے اور اس پہ فیصلہ دے سکے. سو ہوتا یہ ہے کہ تاریخیں پڑ جاتی ہیں آگے, اور لوور کورٹس اسی کورٹ کا لوور کورٹ کا لوور سٹاف جو ہے وہ اس میں کوئی نہ کوئی پیسے سے لے کے تاریخیں لگا دیتا ہے. تاریخ پہ تاریخ پڑتی رہتی ہے. اسٹے آرڈر پہ اسٹے آرڈر ملتا رہتا ہے. اسٹے آرڈر ملتا کیسے ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے. اور اگر کسی شخص نے اپنی کوئی دکان یا کوئی پراپرٹی دے دی کرائے پہ, اور اس کے بعد خدا نخواستہ اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی, تو وہ خالی کرانے کے لیے اس کو میرے خیال میں آدھی صدی تو لگ ہی جائے گی. اگر نہیں لگے گی تو پھر بہت ہی خوش قسمت ہوگا وہ شخص. لیکن یہ سلسلہ ایک گھر کی یا ایک شخص کی سٹوری نہیں ہے. یہاں پہ ہر چوتھا شخص اس چیز سے متاثر ہے. لیکن جتنی جستجو کی گئی, جتنے کام کیے گئے, جیسے عوام باہر نکلی اور عوام نے باہر نکل کے سپورٹ کیا جو ہائر کورٹ کے ججز تھے ان کی بحالی کے لیے, میں سپریم کورٹ کے ججز کی بات کروں جی, ان کی بحالی کے لیے عوام بھی باہر نکلی, اور وہ صرف اور صرف یہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوور کورٹ سے ان کو انصاف مل جائے, جلدی مل جائے اور سستا مل جائے. نعرے بھی اس پہ لگتے رہے, پالیٹیشین بھی اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے رہے کہ جی جلد سستا انصاف ملے گا, لیکن ایسا ہو نہیں رہا. کیسے ممکن ہے کہ یہ سستا انصاف مل سکے, جلد انصاف مل سکے؟ اور ایک بات جو میں بار بار دہراتا ہوں, آج پھر دہراؤں گا, کہ اگر کسی کے دادا نے یا پردادا نے کوئی کیس کیا تھا تو اس کا پوتا بھی وہ کیس آج تک نبھا رہا ہے, لیکن کچھ ہو نہیں پا رہا. آن دی ادر ہینڈ کئی ججز ایسے بھی ہیں لوور کورٹس کے کہ جن کو فیصلہ تک لکھنا نہیں آتا. وہ کہاں سے فیصلہ لکھواتے ہیں؟ وہ اپنے ہی لوور سٹاف سے فیصلہ لکھواتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جی ہم ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, اور ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, اور دوسرا شخص جو لوور سٹاف ہے وہ ڈکٹیشن لے رہا ہے اور فیصلہ جو ہے وہ ٹائپ کر کے دے دے گا. لیکن جو چیزیں سامنے آتی ہیں, میں موسٹ آف دا لوور کورٹس کی ججز کی بات کروں گی, سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ لوور کورٹس کے ججز کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن وہ فیصلہ جو آتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے کچھ سمجھ نہیں آتی. اینی ویز عوام اسی طرح در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے اور کھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک پروسیس ہے. یہ جب تک یہ سائیکل پورا نہیں ہوگا اس وقت تک حالات درست نہیں ہو سکتے. کالز میں لینا چاہتا ہوں آپ کی, لائیو کالز لینا چاہتا ہوں آپ کی, کیونکہ اگر جس بھی شخص پہ, جس بھی جگہ پہ لوور کورٹس میں چلے جائیں آپ, وہاں سے آپ کو آوازیں ہی نظر آئیں گی, آوازیں سنائی دیں گی, اور کچھ نہیں ملے گا آپ کو. کچھ جج گنے چنے لوور کورٹس میں ابھی بھی ہیں جو آپ کو انصاف بھی دیتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس لمبی فہرست ہے اگر کیسز کی, تو اس کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے جلد از جلد نپٹانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اس میں پالیسیز جو نئی آئیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ شروع سے ہی اس قسم کے کام کرتے آئے ہیں, لیکن وہ بہت مختصر سی تعداد ہے, اور وہ ساری جو باقی میجورٹی میں ججز ہیں لوور کورٹس کے, وہ اس کو ڈومینیٹ کر جاتے ہیں. آپ کی اگر کوئی پرابلم ہو لوور کورٹس میں, جو کہ میرے خیال میں سب کی ہوگی,
کسی نہ کسی سٹیج پہ سب کی ہوئی ہوگی یا ہے یا کوئی نہ کوئی گزر رہا ہوگا سٹیج سے. آپ مجھے ضرور بتائیں کیونکہ شاید میں آپ کی بات کو دہرا کر کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو کہیں نہ کہیں ریلیف شاید مل جائے. کیونکہ میں اپنے حد تک اپنی کیپیسٹی میں جو کچھ کر سکتا ہوں عوام کے لیے کوشش کرتا ہوں. لائیو کالز آپ کی لے رہا ہوں اور جو بھی آپ کی پرابلمز ہو ضرور مجھ سے شیئر کیجئے. ڈاکٹر شمیم صاحب ہیں ملتان سے, جی ان سے بات کریں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم رانا صاحب. جی شمیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں سر ٹھیک ٹھاک ہوں. میں آپ کی توجہ بھی لوور کورٹ کی طرف کرانا چاہتا ہوں. آپ نے بڑی اچھے ایکسپلین کیا ہے. میں بھی وکٹمائز ہوں لوور کورٹ کا. فیملی جج نے میرے خلاف 60,000 پر منتھ کا آرڈر کیا ہے کہ بچوں کو جو ہے نا خرچے کی مد میں دوں, اور میری سیلری اٹیچ کر دی ہے. جب فیصلہ ہوگا رات اس وقت میری سیلری 38,000 تھی, اور نہ میں پرائیویٹ پریکٹس کرتا ہوں, نہ میں جو ہے نا کوئی بزنس کرتا ہوں, نہ میری کوئی لینڈ زمین ہے. اچھا. اور میں کمر کے درد میں بھی مبتلا ہوں, اور سوشل سیکورٹی خواجہ فرید ہاسپٹل میں صرف میڈیکل آفیسر ہوں. ٹھیک. اچھا ایک چیز بتائیے آپ. اچھا چیف جسٹس صاحب سے یہی درخواست ہے کہ نیچے اپنے ججز صاحبان کے اوپر بھی دیکھیں, نظر رکھیں وہ نیچے کیا کر رہے ہیں. انہوں نے تھال رکھے ہوئے ہیں, جو پیسے ڈالتا ہے اس کے حق میں فیصلے دے دیتے ہیں, اور میں اس کا ایک سامنے آپ کے وکٹمائز بیٹھا ہوا ہوں سر. اچھا آپ کی تنخواہ جو 38,000 ہے اور آپ کو 38,000 سر اس وقت میری تنخواہ تھی جس وقت یہ فیملی جج فوزیہ انجم منڈی بہودین کی نے فیصلہ دیا ہے سر. اچھا فوزیہ انجم بی بی جو ہے انہوں نے فیصلہ دیا تھا منڈی بہاولدین کی, انہوں نے فیصلہ دیا تھا. اس وقت آپ کی تنخواہ 38,000 تھی. 38,000 60,000 روپیہ پر منتھ آپ اپنی فیملی کو دے دیں پر مہینہ. اچھا تو وہ آپ نے بتایا نہیں کہ جی باقی پیسے میں کہاں سے لاؤں گا؟ میں نے ود ایویڈینس دیے. ایک ہمارا NPA ہوتا ہے, نان پریکٹسنگ الاؤنس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, وہ میں نے دیا ہے کمشنر سوشل سیکورٹی لاہور سے, ان کے دستخط شدہ سے, لیکن میری کو وہ ڈاکومنٹس نہیں سنے گے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ابھی کیا سچویشن ہے؟ ابھی آپ 60,000 روپیہ دے رہے ہیں؟ ابھی سر میری سیلری انہوں نے زبردستی اٹیچ کی ہوئی ہے. وہ بھائی MS جو ہے نا وہ سائن کر کے ڈائریکٹلی ادھر کورٹ کو بھیج دیتا ہے, وہ آگے وہ جو ہے نا وہ فیملی کو بھیج جاتی ہے. اور میں یہاں پر جو ہے نا بھوکا مر رہا ہوں, اور میں نے یہاں پر کرائے کا مکان لیا ہوا ہے, اس کا خرچہ دیتا ہوں, اور میرے برے حال ہیں. اور میں اس وقت شرٹی کا خود پیشنٹ بھی ہوں, اور میں جو ہے نا کوئی کام دوسرا کر بھی نہیں سکتا, نہ میں پریکٹس کر سکتا ہوں. یہ کہاں پہ جج تھی جی فوزیہ؟ آپ نے کہا منڈی بہاولدین میں. جی فیملی جج ہیں ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین میں. فیملی جج ہیں ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین میں فوزیہ بی بی. جی فوزیہ انجم صاحب ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جی. ہم سے جی کچھ کہہ رہے تھے. ساتھ ہی ایک نہیں ظلم, اتنی میرے ساتھ کتنے ہزاروں لوگ ہوں گے جو ان کے جو ہے نا ججز کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں. یہ عدلیہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے. اس نے جو ظلم نیچے عوام کے اوپر رکھے ہوئے ہیں, اوپر سپریم کورٹ میں جو 24 صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اوپر تو عام آدمی کی رسائی نہیں ہے. آپ لوگوں نے بالکل بہت اچھی طرح ایکسپلین کر دیا ہے. 80%, میں کہتا ہوں 99% تو نیچے جو ہے لوور کورٹ میں لوگوں کو جو ہے نا افیکٹ کر رہے ہیں یہ, اور ان کی بھی احتساب ہونا چاہیے. ان کے جتنے اثاثے بنے ہوئے ہیں آج تک کسی نے کوئی پوچھا ہی نہیں سر. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے. جی ڈاکٹر شمیم صاحب ملتان سے بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ محترم جج صاحبہ فوزیہ صاحبہ جج ہیں منڈی بہاولدین میں, فیملی کورٹ کی جج ہیں, اور انہوں نے ایک فیصلہ سنایا. انہوں نے فیصلہ سنایا کہ جناب 60,000 روپیہ ماہوار اپنی فیملی کو دیا کریں ڈاکٹر شمیم صاحب, اور جبکہ ان کی تنخواہ اس وقت 38,000 روپیہ مہینہ تھی, اور وہ کوئی کاروبار بھی نہیں کرتے تھے, اور وہ کسی قسم کی کوئی اور بھی ان کے پاس انکم نہیں تھی. خیر یہی داستانیں میں سننے کے لیے آپ کے پاس بیٹھا ہوں جی کہ لوور کورٹس میں جو بھی پرابلمز ہیں, آپ کو لوور کورٹس میں جس طریقے سے ججز, موسٹ آف دا ججز, میجورٹی آف دا ججز, ناٹ آل آف دم, میجورٹی آف دا ججز, دا وے دے آر ہینڈلنگ سچویشن, جی اس پہ ذرا نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. اور چیف جسٹس صاحب اس پہ نظر ضرور ڈالیں, کیونکہ عوام یہاں پہ صرف اور صرف پالیٹیشنز کے ہاتھوں نہیں رو رہی. یہاں پہ لوور کورٹس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بھی بے حد پریشان ہے. مرزا احسن صاحب ہیں جی کراچی سے میرے ساتھ موجود, میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گا. جی السلام علیکم مرزا صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مرزا صاحب کیسے ہیں آپ؟
الحمدللہ 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 سر، میرا 40 سال سے کیس چل رہا ہے ٹنڈوالا یار میں. اچھا. اور فیصلے ہوتے ہیں، پھر چلو ہو جاتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں. آج تک میرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. سارے کیسز میں جیتا ہوں، ساری اپلیکیشنوں میں میرے فیور میں سائن ہوئے ہیں، فیصلے ہوئے ہیں، لیکن پھر وہی کے وہی 40 سال سے میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں. اچھا، کیس کیا تھا؟ کیس کیا؟ وہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. فیصلہ ہوتا ہے پھر وہ اپیل ہو جاتی ہے، فیصلہ ہوتا ہے پھر وہ اپیل ہو جاتی ہے، ہائی کورٹ میں، کبھی سول کورٹ میں. نہیں، آپ کا کیس ہے کیا تھا؟ میرا زمینوں کا کیس ہے. زمینوں کا کیس. اچھا جی. کیا تھوڑا سا مختصر سا بتانے کی کوشش کریں گے، کیا مسئلہ کیا تھا؟ سوال یہ ہے کہ میری والد، میری دادی کے نام کے وہ کیس چل رہا ہے، زمینیں ان کے نام ہے. میں اس کے بعد میرے والد نے کیس کیا، والد کے بعد پھر ان کے انتقال کے بعد میں نے وہ چارج لیا. اب ہر جگہ سے ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، لیکن پھر وہی کا وہی. پٹے دار ہیں، وہ ٹپے دار ہیں، وہ مختار کار ہیں، وہ وہاں پولیٹیکل فورسز ہیں، وہ اپنا دباؤ ڈال لیں گے اس کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے. سو اپنا دباؤ ڈال لیتے ہیں لوگ اور آپ کو پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں آپ کے لیے، اور 40 سال سے آپ لوور کورٹس میں اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن ہو جاتی ہے دوبارہ. جی. اچھا ٹھیک ہے. ٹنڈو والا یار میں آپ کا کیس ہے. جی ہاں. کوئی جج کا نام بتانا پسند کریں گے آپ؟ کن کن ججز سے آپ مل چکے ہیں یا کن کن ججز پہ؟ بہت سارے ججز کبھی آتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں، ان کے بعد دوسرا آیا وہ چلا گیا. پھر سارے کیسز میرے فیور میں ہوئے، پھر وہی کے وہی. پھر وہی کے وہی کیسے؟ میں وہ سمجھا نہیں بات، ذرا سمجھائیں گے آپ؟ وہ اپیل کر لیتے ہیں، پھر وہی کا وہی. وہ ابھی کیس ججمنٹ ہوتا ہے میرے فیور میں، پھر وہ انہوں نے اپیل کی، پھر وہی کا وہی. اچھا ٹھیک ہے. پھر اپیل پہ اپیل ہو مانگتے ہیں وہ الگ. پیسے کون مانگتے ہیں آپ سے؟ وہاں پہ سب بغیر پیسے کے تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا سر. لوور کورٹس میں ٹنڈو والا یار میں بغیر پیسے کے کوئی کام نہیں ہوتا؟ جی. اچھا، آپ سے کسی نے کون سے لوگ ہیں جنہوں نے پیسے مانگے؟ اب یہ میں کہاں بتاؤں گا، کیوں مجھے آپ پھنسا رہے ہیں کہ میں ان کا نام لے کے پھر وہاں کے چکر میں پڑا ہوں، پھر آنا جانا کروں، وہ سب میرے خلاف ہو جائے گا معاملہ. یعنی وہاں کے جو وہ منسٹر صاحب ہیں، ایم پی ہیں، کیا نام ہے ان کا، شاہ صاحب، وہ انہوں نے کیا نام ہے، نواز علی شاہ صاحب ہیں، ان کا پریشر ہے ان کے اوپر، وہ کوئی کام نہیں ہونے دیتے. جوار علی شاہ صاحب کام ہو چکا ہے، صرف وہاں سے وہ لیگل ایشو ہو رہا ہے نو آبجیکشن کا. اچھا. مجھے 1 سال ہو گیا ہے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کے لیے آنا جانا کر رہا ہوں میں سر. تو 40 سال سے آپ ایک زمین کا کیس بھگت رہے ہیں جو زمین آپ کی اپنی ہے، آپ کی انہیریٹڈ ہے، ایسے ہی ہے؟ انڈیا سے جو ٹھیک ہے، کلیم میں مجھے ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. 40 سال سے ٹنڈو والا یار میں عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں جی یہ صاحب، اور وہاں پہ کوئی ایم پی اے صاحب ہے، شاہ صاحب، وہ وہاں پہ اثر رسوخ اپنا استعمال کر رہے ہیں، لیکن 40 سال سے ان کو انصاف نہیں مل سکا. تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آگے کیا ہوگا. جو بات میں بار بار کہہ رہا ہوں جی کہ اگر دادا اور پردادا کوئی کیس لگا کے بیٹھے ہیں، امید لگا کے بیٹھے تھے کسی لوور کورٹ میں، وہ کیسز ابھی تک حل نہیں ہو پائے اور آج تک ان کے پوتے وہ کیس بھگت رہے ہیں لوور کورٹس میں. فلاز کہاں پہ ہیں؟ کیا عدالتوں میں ہی فلاز ہیں یا ہمارے لاز میں بھی فلا ہے؟ اس پہ ذرا بات کریں گے. ایک ماہرانہ رائے بھی لینا چاہوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.